آج آئیے خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان خدا کے کلام کی قوت کے ذریعے کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھی تاریخ میں خدا نے ہمیں پیشتر ہی دکھایا ہے کہ ان کا کلام کتنا زوراور ہے۔ ابتدا میں خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور پھر کیا ہوا؟ روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے یہ بھی کہا نیر نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ انہوں نے فلک پر سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ ان کے ذریعے خدا نے زمانوں، دنوں اور برسوں کو مقرر کیا۔ اور انہوں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہوں اور میدان میں چلنے پھرنے والے جاندار ہوں اور زمین پر سب اقسام کے درخت ہوں۔ تب کیا ہوا؟ ہر چیز عین اسی طرح پوری ہوئی جیسے خدا نے کہا تھا۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا خدا کے کلام پر بڑا ایمان ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیتے، جیسے کہ ان لوگوں کے لیے جو پختہ ایمان رکھتے تھے کہ خدا کے کلام میں ان کی تخلیقی قوت شامل ہے۔ ہر کام فوراً ان کے ایمان کے مطابق رونما ہوا۔ 2000 سال پہلے جب یسوع جسم میں اس زمین پر آئے تھے، تمام کلمات جو انہوں نے ہمیں بخشے تھے بالکل صحیح طور پر پورے ہوئے تھے۔ خدا کے کلام کی قوت روح القدس کے زمانہ میں یسوع کی پہلی آمد کی نسبت کہیں زیادہ قوت سے کام کرتی ہے۔ خدا کے سب فرزندوں کو اس پر اعتقاد رکھنا اور تمام وقتوں میں خدا کے کلام کی قوت پر توکل کرنا چاہیے۔ وہ جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے، وہ ہیں جو زمین پر سے مول لیے گئے ہیں۔ ہمیں دوبارہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خدا نے ہمیں یوحنا رسول کے ذریعے یہ دکھایا تھا۔ مول لیے گئے برا کے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ وہ وجہ جس کے باعث وہ ان کے پیچھے چلنے کے قابل ہوئے جہاں کہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر ان کے کلام کی قوت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ صحیح۔ آج آئیے اس مضمون کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ آئیے ایک نظر یوحنا کی انجیل پر ڈالتے ہیں۔ یوحنا باب 2 آیت 1۔ پھر تیسرے دن کانائے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ مریم نے خادموں سے کہا کہ جو کچھ یسوع ان سے کہیں وہ کریں۔ آئیے آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو۔ بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یسوع کی ماں مریم یسوع کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اسی لیے اس نے نوکروں سے کہا جو کچھ یہ کہتا ہے یقیناً پورا ہوگا، اس لیے جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ ہم اسے یوحنا باب 3 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ باپ کے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ پیدائش باب 17 پیدائش باب 17 آیت 15۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا۔
اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا. یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. تب خدا نے فرمایا کیا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام اسحاق رکھنا. خدا نے اسحاق کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کہا تھا, اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. آئیے آیت 21 سے جاری رکھتے ہیں. لیکن میں اپنا عہد کس سے؟ اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا. اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. یہاں خدا ابراہیم پر انسانی صورت میں ظاہر ہوئے اور کہا اگلے سال اسی وقت معین پر تیری بیوی سارا سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. ابراہیم نے سوچا میں تقریباً 100 سال کا ہوں اور سارا 90 سال کی ہے, کیسے ہمارے ہاں اولاد ہو سکتی ہے؟ یہ انسانی نقطۂ نظر سے ناممکن نظر آتا تھا. تاہم خدا نے کہا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا. گو اس کی اولاد پیدا ہو بھی جاتی, وہ اولاد بیٹی بھی ہو سکتی ہے نہ کہ ایک بیٹا. لیکن خدا نے کہا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام اسحاق رکھنا. حتیٰ کہ خدا نے بیٹے کو نام اسحاق کی پیدائش سے قبل ہی بخش دیا. پھر کیا ہوا؟ آئیے پیدائش باب 21 آیت 1 پر چلتے ہیں. اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا. سو سارا حاملہ ہوئی, اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معینہ وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے کیا ہوا؟ بیٹا ہوا. ہر بات ویسے ہی رونما ہوئی جیسے خدا نے کہا تھا. کیا ایسا ہونا انسانی نقطۂ نظر سے ممکن نظر آتا تھا؟ یہ ناممکن نظر آتا تھا. ان کے بڑھاپے کے باوجود خدا نے کہا تیری بیوی سارا کے تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. تب خدا نے حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے اسے نام بھی دے دیا کہ تو اس کا نام اسحاق رکھنا. آئیے آیت 3 سے جاری رکھتے ہیں. اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اسے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا. اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بات عین اسی طرح پوری ہوئی جیسے کہ خدا نے کہا تھا. صحیح. بیٹے کے زمانے میں خدا جسم میں آئے اور اپنا تمام کلام پورا کیا, جیسے کہ ہم یوحنا باب 2 میں دیکھتے ہیں. پاپ کے زمانے میں یہ بالکل یکساں تھا. خدا ابراہیم پر انسانی صورت میں ظاہر ہوئے اور اس کے ساتھ ایسی بڑی برکت کا وعدہ کیا. تب انہوں نے ہر بات کو پورا کیا جو انہوں نے کہی تھی. روح القدس کے زمانے میں بھی ہر بات جو خدا نے کہی ٹھیک طور پر پوری ہوتی ہے. صحیح. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے ہر کلام کو پورا کیا ہے جو ان پر اعتقاد رکھتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں. آئیے لوکا باب 5 پر چلتے ہیں. لوکا باب 5 آیت 20. اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے. یہ اس وقت ہوا جب یسوع اس زمین پر انسانی جسم میں آئے تھے. صحیح. بیٹے کے زمانے میں خدا بیت لحم میں جسم میں پیدا ہوئے تھے اور گلیل کے قصبے ناصرت میں پرورش پائی. جبکہ وہ جسم میں ایسے عاجزانہ حالات میں تھے انہوں نے یہ کہا تھا. آئیے آیت 20 دوبارہ دیکھتے ہیں. اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟
لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع کے کلام میں کیا تھا؟ گناہوں کی معافی کی قوت تھی۔ فقی اور فریسی یسوع پر مسیحا کے طور پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، تاہم خدا کے کلام میں ایسی بڑی قوت ہے، چاہے لوگ اس پر اعتقاد رکھیں یا نہ رکھیں، ہمیں ضرور یہ جاننا چاہیے۔ آئیے لوکا باب 23 آیت 39 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کی دہنی طرف کا ڈاکو، اس کے لیے یہ بہت خوش قسمتی کا دن تھا۔ وہ واقعی ایک مبارک آدمی تھا۔ اس کے پاس مسیح بالکل اس کے ساتھ تھے جن کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ سو اس نے مسیح سے کون سے الفاظ سنے؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کے ان الفاظ کے ذریعے دہنی طرف والا ڈاکو کہاں گیا تھا؟ وہ آسمان میں داخل ہونے کے قابل بننے کے لیے بہت ہی مبارک ٹھہرا تھا۔ کیا وہ نہیں ٹھہرا تھا؟ جب یسوع مسیح جسم میں اس زمین پر آئے تھے تو یہودیوں نے، جن میں فریسی اور فقی شامل تھے، ان کا یقین نہیں کیا تھا۔ تاہم وہ جنہوں نے یسوع کی پیروی کی تھی پختہ طور پر اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کا ہر کلام ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور ان کی فرمانبرداری کی۔ اس لیے تمام اقسام کی معجزات، جن میں کانائے گلیل کی شادی کا معجزہ بھی شامل تھا، ان کی آنکھوں کے عین سامنے رونما ہوا تھا۔ اب ہم نہ باپ کے زمانے میں اور نہ ہی بیٹے کے زمانے میں، بلکہ ان آخری دنوں میں یعنی روح القدس کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آسمانی باپ اور آسمانی ماں یعنی روح القدس کے زمانے میں روح اور دلہن ہمیں بچانے کے لیے جسم میں اس زمین پر آئے ہیں۔ ہر کلام جو خدا ہمیں بخشتے ہیں جبکہ وہ جسم میں ہیں، جوں کا توں پورا ہوگا۔ ہمیں ضرور پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا ہر کلام ہماری رہنمائی، ابدی نجات اور آسمان کی بادشاہی کو کرتا ہے۔ اب آئیے لوکا باب 5 پر چلتے ہیں۔ لوکا باب 5 آیت 1۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر، جو شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ کیوں خدا نے کتاب مقدس میں یہ ماجرا لکھنے کا موقع بخشا؟ وہ ہمیں اس سے کیا دکھانا چاہتے تھے؟ رومیو باب 15 آیت 4 بیان کرتی ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں۔ لوکا باب 5 کے کلمات ہمیں دینے کے ذریعے اور انہیں لکھوا کر خدا آج ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ اگرچہ خدا اس زمین پر جسم میں آئے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہو رہا ہے۔ صحیح، خدا کے ہر کلام کی تعمیل ہو رہی ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے۔
کچھ لوگ خدا کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اور دوسرے نہیں رکھتے۔ وہ جو اعتقاد رکھتے ہیں اپنے اعتقاد کے نتائج پاتے ہیں، اور وہ جو اعتقاد نہیں رکھتے وہ اپنی بے اعتقادی کے نتائج پاتے ہیں۔ خدا نے کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ یہ وہ سب کچھ بھی ہے جو خدا نے اس وقت کہا جب وہ جسم میں تھے۔ ہمیں ضرور ایمان رکھنا چاہیے۔ سیون میں بھائیوں اور بہنوں، میں خلوص دل سے آپ سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی طاقت اور اختیار پر اعتقاد رکھیں اور آخر تک اس خوشخبری کی دوڑ میں بھاگیں۔ اب میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔